گھر کے اندر ہی اگر ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں ہے، ایک دوسرے کی دھڑلے سے ہمدردی ہوتی ہے، وہ گھر جہنم بند کر کے رہتا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ حضرات علماء کتاب اور معزز سامعین، برادران مولانا مدرسی صاحب دو چار کلمات بول کر کے اسی کو انہوں نے کفارہ قرار دے دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ میں بھی آج اس پوزیشن میں نہیں تھا، دن بھر میں لیٹا رہا، رات میں بھی کھانسی کی وجہ سے سو نہیں سکا، بخار آ گیا تھا، بھی بخار ہے، طبیعت میں نشاط نہیں ہے، لیکن اور احباب کے حکم پر چند باتیں گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے مجمع میں جس میں علماء کی بھی معقول تعداد شریک ہو اور عوام کی بھی معقول تعداد شریک ہو، بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یا تو صرف عوامی جلسہ ہو تو اس کے حساب سے آدمی بولے، اور یا صرف علماء ہو تو پھر ان کے سامنے مسلم پسیمے کی مٹھی لکھے ہیں۔ بہرحال میں نے ایک آیت پڑھ کر اس کا انتخاب کیا ہے۔ اب یہ کرنا ہے حضرات علماء کہ انسان مدنی تباہ ہے، یہ تو بڑا لفظ ہے، انسان مدنی تباہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ زندگی کے کسی بھی شعبے میں انسان تنہا نہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں انسان تنہا نہیں، اور نہ تنہا وہ جی سکتا ہے۔ ایک شخص دفتر میں ملازم ہے، کچھ افراد اس کے ماتحت ہوں گے، ان کا حاکم ہے، اور کوئی اس سے اوپر ہوگا، ان کا وہ محکوم۔ ایک آدمی گاؤں دیہات میں رہتا ہے، کھیتی کسانی کرتا ہے، اس کو بھی زمین جائیداد سے متعلق مختلف افسران سے، اپنی کھیتی باڑی سے متعلق مختلف افسران سے اس کو سابقہ پڑتا ہے۔ تاجر ہے، اپنے گاہکوں سے اسے سابقہ پڑتا ہے، اور جن سے مال اٹھاتا ہے ان ویپاریوں سے بھی اس کو سابقہ پڑتا ہے۔ خود اپنی بستی کے اندر محلے والوں سے، پڑوسیوں سے سابقہ پڑتا ہے، گھر کے اندر اولاد سے سابقہ پڑتا ہے، والدین سے سابقہ پڑتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کہیں بھی طرح نہیں، اس کا ایک معاشرہ، سوسائٹی، اس کا ایک ماحول، اور سوسائٹی کے اچھے برے اثرات سے بچ کر وہ نہیں رہ سکتا۔ معاشرہ اچھا ہے، چاہے سکون کی زندگی گزارے گا۔ معاشرہ خراب ہے تو اس بستی کا تو معاشرہ چھوڑیے، گھر کے اندر ہی اگر ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں ہے، ایک دوسرے کی دھڑلے سے ہمدردی ہوتی ہے، تو وہ گھر جہنم بند کر کے رہتا ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ جہاں بھی ہم صرف اپنی فکر نہ کریں بلکہ اس معاشرے کی اس ماحول کی بھی فکر کریں، اس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے کام سے کام، ہم خود دین پر عمل کریں، دوسرا کیا کرتا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ غلط سوچ ہے۔ ایک شخص کسی دفتر میں ملازم ہے، جہاں لوگ اپنا کام لے کر جاتے ہیں اور رشوت کے بغیر کوئی کسی کا کام نہیں کرتا۔ جیسے آمدنی ہے اسی طریقے سے دانے سے خرچ بھی کرتے ہیں، آنے جانے والوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، کسی کے لیے چائے منگائے، کسی کے لیے سموسہ منگائے، کسی کے لیے مٹھائی منگائی۔ اسی دفتر میں ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے جس نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں رشوت نہیں لینی ہے۔ اسی ماحول میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں رشوت نہیں لینی ہے۔ ظاہر بات ہے تنخواہ میں اتنی گنجائش ہے کہ بال بچوں کا پیٹ پالنے کے علاوہ دفتر میں آنے والے ایرے غیرے نتو بھیرے کی خاطر مطالعات کر سکیں تو دفتر ہی کے لوگ تانا دینا شروع کریں گے، بڑا کنجوس، بدکنجوس، کسی کو ایک چائے بھی پلانے کا روادار ہے۔ ظاہر بات ہے جب اسے نوکری کرنی ہے اسی دفتر کے اندر تو یہ تانے وہ کب تک سنیں گے؟ کیسے اس دفتر میں رہ سکتا ہے؟ مجبوراً اسی لعنت کے اندر، رشوت کی اسی لعنت کے اندر وہ بھی مبتلا ہو جائے گا جس میں پورا دفتر مبتلا ہو۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اپنے ماحول کو ٹھیک کریں۔ ایک آدمی چلا گیا چلے، وہاں کرنا کیا ہے؟ کوئی تجارت کا سامان تو لے کر گیا نہیں ہے کہ وہاں بیچتا ہو، بلکہ نماز ہے، تلاوت ہے، تعلیم ہے، تسبیحات وغیرہ، انہیں چیزوں کے اندر اس کا وقت گزرتا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے 40 دن کی مدت بہت ہوتی ہے، کچھ وقت دن کا رنگ تو چڑھے گئے۔ اب وہ گھر آتا ہے، ہر وقت گھڑی دیکھتا رہتا ہے، اذان کا ابھی اذان نہیں ہوئی، گھڑی دیکھتا رہتا ہے، اذان فوراً بھاگ مسجد کی طرف چل دیا، اذان ہونے والی ہے، مسجد کی طرف چل دیا۔ گھر میں نہ بیوی نماز پڑھتی ہے، نہ بھائی بہن نماز پڑھتے ہیں، نہ والدین نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ماحول میں گھر کے لوگ ہی تازہ دینا شروع کریں۔ یہ جماعت میں کیا چلیں گے؟ معلومہ کھیتی باڑی سب ختم کر دیں گے، انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، یہ بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ بتائیے اس قسم کے جملے سن کر کے اس کا حوصلہ بڑھے گا یا حوصلہ پست ہوگا؟ وہ جو ایک طاقت لے کر کے آیا تھا چلنے سے واپس آیا تھا، وہ سب طاقت ختم ہو جائے گی، حوصلہ پست ہو جائے گا، اب وہ بات نہیں رہے گی، ڈھیلا پڑ جائے گا۔ تو ایسا کس وجہ سے ہو؟ ماحول سازگار نہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی انفسکم، بچاؤ تم اپنے آپ کو نار جہنم سے، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، ان کو بھی بچاؤ۔ جہنم سے بچانے کا ایک طریقہ نماز کی پابندی۔ تو یہاں کیا کہا گیا؟ وہ انفسکم، پہلے خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، مطلب نماز کی پابندی خود کرو، وَأَهْلِيكُمْ، اور دوسرے نمبر پر گھر والوں کو۔ دوسری جگہ پر
چاہیے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. پہلے کیا کہا؟ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہو وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کے پابند بن جاؤ. میں نے تو آئے تھے پہلے تو آئے اس میں کیا کہا؟ پہلے اپنی فکر کرو. وہ اہلی کو دوسرے نمبر پھر گھر والوں. یہاں اس کے الٹا ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، پہلے گھر والوں سے نماز پڑھواؤ اور آگے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی بات ہو. تو ایسا کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ اگر گھر کے اندر نماز کا ماحول نہیں ہوگا تو چاہتے ہوئے تم بھی پابند نہیں رہ سکتے. اگر گھر کے اندر نماز کا ماحول نہیں ہے تو چاہنے کے باوجود تم خود بھی پابند نہیں رہ سکو گے. اس وجہ سے وہاں اس طریقے سے کہا. تو میرے دوستوں بزرگوں، ہماری سب سے زیادہ کمی کہ باہر جا کر کے تو ہم لوگوں کو سناتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دین کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اوپر ہم نے محنت چھوڑی. اپنے گھروں کے اوپر ہم نے محنت چھوڑی. اس کی زیادہ فکر کریں گے. جب تک اپنے گھر والوں کو جو ہے دین پر عامل نہیں بنائیں گے، ہماری دوسروں کے اوپر ہماری آواز اثر انداز نہیں ہوگی. اہل مکہ نے تو پہلے یہی کہا تھا آپ کی تبلیغ کے جواب میں کہ پہلے اپنے خاندان والوں کو سدھار لیجیے پھر ہماری فکر کیجیے گا. پہلے اپنے خاندان والوں کو سدھار لیجیے پھر ہماری فکر کیجیے گا. چنانچہ آپ پہلے خاندان والوں محنت اور اس کے بعد یہ ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتے داروں خاندان والوں اللہ کے نام سے ڈرا، ان پر آپ نے محنت. جب اہل خاندان اور قریبی رشتے دار دین کے راستے پر آ گئے تو اس کا نتیجہ کیا ہو؟ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، قبیلے کے قبیلے لوگ در لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اپنے قریبی لوگوں کے اوپر پہلے محنت کریں، لیکن یہ نہیں کہ دوسروں پر محنت کرنے میں اپنے کو بھول جائے. دوسروں پر محنت کرنے میں اپنے کو بھول جائے. یہ کمی ہے ہمارے اندر کہ ہم دوسروں پر محنت کرتے ہیں، دوسروں کی خامیاں، اس کی کمیاں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی کمی خود ہمارے اندر ہوتی ہے لیکن ادھر ذہن نہیں جاتا کہ جو چیز دوسرے کے اندر ہم کو عیب محسوس ہوتی ہے وہ عیب ہمارے اندر بھی ہے. یہ نہیں کہ جان بوجھ کر ایسا کرنا، بس دھیان نہیں جاتا کہ یہ کمی اور یہ خامی ہمارے اندر بھی ہے. مولا روم نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا. 4 آدمی کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ایک بستی آئی، مسجد کا مینارہ نظر آیا. انہوں نے سوچا چلو وہاں مسجد ہے، نماز پڑھیں. گئے اور وضو کر کے چاروں نے نیت باندھ لی، حالانکہ اذان نہیں ہوئی. بستی کا ایک آدمی آیا، اذان دینے لگا. تو ان چاروں میں سے ایک نیت باندھے باندھے کہتا ہے ارے اذان نہیں ہوئی. دوسرا بھی نیت باندھے باندھے کہتا ہو نماز میں بولا نہیں کرتا. تیسرا بھی نیت باندھے باندھے کہتا تم بھی تو بول رہے ہو. تو چوتھا نیت باندھے باندھے کیا کہتا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بولا ورنہ میری بھی نماز چلی جاتی. تو اب بتائیے کہ چاروں نے اپنی اپنی نماز خراب کر لی. کس وجہ سے؟ چاروں کی ان میں سے ہر ایک کی نظر دوسرے پر تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اپنے پر نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ تو انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ دوسرے کا عیب اس کو نظر آتا ہے، اپنے اندر
حضور بیان کیا ہے کہ جب کوئی آدمی دوسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے بڑا خراب آدمی، ایک انگلی اس کی طرف اٹھاتا ہے، 3 انگلیاں اپنی طرف اٹھ جاتی ہیں، تو کیا ہو؟ پہلے اپنے کو دے۔ اس وجہ سے میرے دوستوں کو ہمارا تو اصل مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے افراد پر توجہ دینی چاہیے۔ آج یہ جلسہ مغرب سے پہلے کا قرآن کی نسبت سے ہو، ہم اس سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا قرآن میں صرف 1 مہینے کے لیے نازل ہوا تھا، رمضان میں اٹھا دیا تلاوت۔ پہلے تو یہ تھا کہ صبح اٹھو بس ریڈیو آن کر کے، اب ریڈیو کا دور ختم ہو گیا، موبائل ہوا فجر کے وقت آپ دیکھ۔ اب یہ ہمارا تھا ہمارے بچوں کا کہ کسی نہ کسی گھر سے صبح قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی، لیکن پورا محلہ گھوم جائیے، پوری بستی گھوم جائیے، فجر کے بعد قرآن پڑھنے کی کسی گھر سے آواز نہیں آئی۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کو اس طرح سے دستور بنا لیں کہ گھر کا ہر بچہ صبح کے وقت قرآن شریف کی تلاوت کرے، ساری پریشانیاں ہماری اور آپ کی جو ہے دور ہو سکتی۔ لیکن بہت بڑی نحوست، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، پھر ہم نے قرآن سے لگاؤ بالکل ختم کر دیا، قرآن سے لگاؤ بالکل ختم کر لیا۔ تو اگر اتنے افراد موجود ہیں، ایک یہی عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کو رواج دیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں گے، تو اس جلسے کے اندر آپ کی شرکت سمجھے مقبول ہوگی۔ واخر دعوانا